آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کرتے ہیں سورۃ طور مکمل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمين یا رب العالمین۔ خیریت ہے نشان صاحب، کیا ہوا؟ اچھا تو کل تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا مائک کا، بیچ میں اگر اس کی بیٹری کا ایشو ہو گیا۔ اچھا تو یہ والا یہ جو ہے یہ نہیں کام کرتا سر، اس کی بات زیادہ اچھی ہے۔ اچھا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ یہ کس کی جمع ہے؟ حلم کی۔ تو احلام عقل کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی حلم جو ہے وہ ویسے بلوغت انسان کا بالغ ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلم۔ فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اسی سے وہ لفظ احتلام بھی ہے جو من علامات البلوغ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی پختگی کا معیار بلوغت کو رکھا ہے، لہذا حلم عقل کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کا بالغ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے خطاب تکلیفی کا مکلف ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، میں کب تک اس امر کا مخاطب نہیں ہوں؟ جب تک میں حلم کی عمر تک نہیں پہنچتا اس وقت تک میں مخاطب نہیں ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جیسے ہی میرے اندر علامات بلوغ پیدا ہوئیں، فوراً ہی اللہ کا خطاب میرے سے متوجہ ہو گیا۔ جیسے وہ 50 سال کے آدمی سے متوجہ ہو رہا ہے، اسی طرح اب وہ 15 سال کا ہے یا 16 سال کا، وہ متوجہ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے کیوں متوجہ ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ اہل ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خطاب کا مکلف ہونے کا، یا جو جسم میں تبدیلی ہوئی اس کی وہ علامت ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کہ عقل بھی بالغ ہو چکی ہے، عقل بھی بالغ ہو چکی ہے۔ تو اس اعتبار سے مخاطب اصل میں جو بالغ انسان ہے وہ بالغ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بلوغ علامت ہے کس کی؟ عقل کی۔ تو لہذا حلم جو ہے وہ عقل کو بھی کہتے ہیں۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ عقل۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ احلام۔ احلام تو ام تأمرهم احلامهم بهذا۔ اسی طریقے پر عموماً جو انسان کو خواب نظر آتے ہیں، یعنی جس کا تعلق بلوغت سے ہو جاتا ہے، بات واضح، تو اس کو بھی احلام کہہ دیا جاتا ہے۔ تو احلام اس معنی میں جیسے حلم خواب کو بھی کہتے ہیں، رأیت فی الحلم، یعنی رأیت فی المنام۔ تو اسی طریقے پر اس کی جمع بھی کیا ہے؟ الاحلام۔ لیکن یہ بھی اصلاً وہ خواب ہوتے ہیں الاحلام اپنے لغوی اوریجن کے اعتبار سے جو شخص بالغ دیکھتا ہے، جو شخص بالغ دیکھتا ہے۔ اب تو مطلقاً استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنے اوریجن میں کیا ہے؟ حلم الذی یراہ العاقل، یعنی بچہ بھی خواب دیکھتا ہے۔ بچے کے جو خواب ہیں اس کو ہم احلام نہیں کہتے۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے کہا بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے صرف احلام نہیں کہا بلکہ اضغاث احلام، یعنی وہ خواب کہ جو گڈمٹ سے ہیں، جن میں کوئی تعویل اور تعبیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال خلاصہ کیا ہے؟ یہاں نفی کس بات کی ہو رہی ہے؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ کس بات کا؟ کہ یہ نبی کو شاعر، ساحر اور کاہن کہتے ہیں۔ کیا عقلیں حکم دیتی ہیں؟ پچھلی صورت پڑھتے ہوئے میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے خبر کی نفی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر وہ اپنی
قوم والے اس سے کہتے ہیں کہ تم ساحر ہو یا شاعر ہو یا کاہن ہو، تو کیا سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ وہاں فرمایا وصیت نہیں کی، بل ہم قوم طاغون، تو یہاں کس کی نفی کی؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، اچھا خبر نہیں ہے تو کیا عقل یہ سکھاتی ہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ام ہم قوم طاغون، وہی بات دوبارہ کی۔ یا قصہ یہ ہے کہ یہ طاغون ہے، حد سے بڑے ہوئے، تو یا عقل ہوگی یا خبر ہوگی، اور تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ حس تو نہیں بتا سکتی کہ یہ شاعر ہے، ساحر ہے، کاہن، عقل بتاتی یا خبر بتاتی، تو نہ عقل کے پاس کوئی دلیل ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل۔ اس کے بعد فرمایا کہ ام یقولون تقولہ، یہاں علماء نے ساتھ یہ کہا کہ ام، میں نے کل بتایا تھا نا کہ اضراب کے لیے ہے، انکار کے لیے، استفہام کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تین معنی اس کے اندر ہے، انکار، اضراب اور استفہام۔ اچھا اضراب میں کئی دفعہ ہوتا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، تو یہاں بھی علماء نے کہا کہ ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاعر اور ساحر اور کاہن ہے، تو بہت ہی بعید از قیاس بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ام یقولون تقول، اس سے بھی بڑھ کر کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کلام اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ تقول ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حاقہ میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو ام یقولون تقولہ بل، اب جواب کیا ہے؟ یہ بل کون سا ہوا؟ ابتالی، لم یتقولہ بل ہم کیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے، تو یہ بل للاضراب ہے، اور اضراب میں بھی ابطال کے لیے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو پس چاہیے کہ کوئی حدیث لے آئیں، یعنی اذا كانوا يعتقدون بان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تقولہ، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ آپ نے گھڑا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فا کا مطلب یہ ہے، فا سے پہلے ایک شرط محذوف ہے، ان کان الامر کما یقولون، ٹھیک ہے، ان کان الامر کما یقولون، تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ یہ کام کر رہا کیونکہ اس میں نے ٹو کی آواز نہیں ہے، فین کی رفتار تیز کی ہے، وہ سب سے سلو تھی اصل، ہاں تو اب جو ہے نا یہاں سے فین کی رفتار قریب جا کے ٹھیک کرنا۔ اس علاقے میں کچھ گرمی ہو رہی ہے، ایک منٹ، اب دیکھو فین کی ہوگی، اب میکسیمم ہوگی اس وقت، اور ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو ہاں ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بس چاہیے کہ کوئی کلام لے آئیں مثل اس کے، ان كانوا صادقین، تو ان كانوا صادقین فی ماذا؟ ان كانوا صادقین فی دعواہم، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی کلام لے آئیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یعنی تحدی ہے، یہ کیا ہے؟ تحدی، تحدی کا اردو ترجمہ ہے للکار، للکار ہے اللہ کی طرف سے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور یہی دعوی نبوت ہے، یہی دلیل نبوت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دیکھیے ویسے تو وہ مانتے تھے کہ خدا نے پیدا کیا، یعنی یہ سوال تو ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، وہ تو مانتے تھے کہ ہم کسی کے پیدا کیے ہی پیدا ہوئے، تو یہ سوال ان سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تو کہتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا وہ واقعی مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے باقی اقوال کنسسٹنٹ ہیں اس قول کے ساتھ کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا؟ یعنی اگر وہ واقعی دل سے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو پھر اس بات کو بھی مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اعادے پر بھی قادر ہے۔ تو لہذا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعادے پر قادر نہیں مان رہے تو گویا خدا پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا جواب دیا جائے گا بل لا یوقنون۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی کھلم کھلا اعتراف کرتے پھرتے تھے، پوچھتے تھے تو بتاتے تھے آگے سے، نہیں، مراد یہ کہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ کچھ اور کہیں، لیکن حقیقتاً مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اصلاً نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اگر آپ دو قول مانتے ہیں،
اور ایک قول کا دوسرا لازم بالکل واضح ہے، اور آپ کہتے ہیں میں لازم کو نہیں مانتا. اب آپ کہیں یا نہ کہیں اصلاً آپ ملزوم کو بھی نہیں مانتے. مطلب یعنی اذا لازم کیا، اذا کان اللہ قادرا علی الخلق، یہ کیا ہے ملزوم، فہو قادر علی الاعادۃ، تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوگا. کہتے ہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اصلاً لازم بھی باطل ہوا. وہ کیا ہے کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کس نے پیدا کیا؟ بات واضح ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر شیء سے کیا مراد ہے؟ من غیر شیء. شیء سے مراد کیا ہے؟ کسی شے کے بغیر پیدا ہو گئے، یعنی کوئی مادہ نہیں تھا یا کوئی ہیولا نہیں تھا، کوئی سبسٹنس نہیں تھا. یہ معنی نہیں ہے. کیسے معلوم ہوا کہ یہ معنی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیرلل جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ام هم الخالقون. تو ام خلقوا من غیر شیء میں پھر کیا مراد ہوگی؟ ام خلقوا من غیر خالق. یہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو شیء کا لفظ خالق کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاں بولا جا سکتا ہے. اس لیے آپ اسماء اللہ الحسنیٰ کی کتابیں پڑھیں، جیسے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے شاید پہلا نام ہی بیان کیا الشیء، الشیء. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الشیء کا لفظ قرآن میں استعمال بھی کیا ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ. کہہ دیجئے کون سی شے ہے جس کی شہادت بڑی ہے سب سے؟ جواب کیا ملا؟ قل اللہ. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ شیء. شیء کس کو کہتے ہیں لغت میں؟ کل شیء لہ وجود، لہ تحقق، جس کا بھی تحقق اور وجود ہے وہ شے ہے. تو ام خلقوا من غیر خالق، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہوگا؟ اچھا، یا پھر کیا ہوگا؟ ام هم الخالقون. یا پھر کیا ہوگا؟ یہ خود خالق ہوگا، یعنی یا تسلسل ہوگا الی ما لا نہایہ، یا دور ہوگا. یہ متکلمین کہتے ہیں. یعنی متکلمین کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں مانو گے، یعنی واجب الوجود کو نہیں مانو گے، تو کیا لازم آئے گا؟ یا تسلسل یا دور. تسلسل کا کیا مطلب ہے؟ علل اور معلول یا اسباب یا حوادث کا ایک انفینٹ ماضی میں ریگریشن، یعنی پیچھے سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. اگر آپ پہنچ کر کسی ایسے وجود پر نہیں رکتے جس کا وجود خانہ ذات ہے، ذاتی ہے، تو پھر یہ سلسلہ کبھی رکے گا؟ یعنی اس کو اس سے وجود ملا، اس کو اس سے ملا، اس کو اس سے ملا، اس کو اس سے ملا، الی ما لا نہایہ. جب تک آخر میں کوئی آئے گا نہیں، کسی کو بھی نہیں ملے گا. ایسا ہی ہوگا. پوائنٹ آف اوریجن، ہاں بالکل. واجب الوجود، واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ جس کا وجود اپنا ہو. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. ایسا ہی ہوگا نا. باقی سب جو لوگ مثالیں دیتے ہیں، بھئی میں آپ کو اس وقت تک پیسہ نہیں دوں گا جب تک یہ مجھے نہ دے، اور یہ مجھے نہیں دیں گے جب سے اس سے پہلے کوئی نہ دے، اس سے پہلے سلسلہ، تو میں آپ کو کبھی دوں گا اگر پیچھے کوئی ایک صاحب ایسے نہ ہوں جو دے دے. کبھی بھی نہیں دے سکوں. آپ کے پیچھے انفینٹ ریگریشن ہے. میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا اس شرط پہ کہ میرے سے پچھلا مجھے دے گا، اس شرط پہ کہ اس سے، اور اس سلسلہ ابھی کہ ختم نہیں ہو رہا تو میں تو یوں کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے، آگے نہیں دے سکوں گا جب تک پیچھے ایک صاحب جن کے پاس واقعی اپنا پیسہ موجود نہ ہو، جو اس کو دیں، وہ اس سے میرے پاس پہنچے ہوتا اور پھر میں آپ کو دے دوں. اگر پیچھے یہ سلسلہ رکتا ہی کہیں نہیں ہے تو یہ صرف موہوم سی بات ہے، اصلاً کسی کا بھی وجود نہیں ہے. ہمارا تو وجود ہے. ہمارا کیا ہے اس وقت؟ وجود ہے. یعنی اگر بالفرض ہمارا وجود نہ ہوتا تو پھر بالفرض ہم ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ انفینٹ ریگریشن، لیکن اس وقت تو ہمارا وجود ہے، ہمیں تو ملا ہوا ہے. لہذا جب ہمیں ملا ہوا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ام خلقوا من غیر شیء، ہمیں تو وجود ملا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی؟ یہ دلیل ہے. علماء نے کہا کہ جو علم الکلام والے دلیل بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہاں بیان کی ہے. وہ دلیل حدوث ہے، وہ دلیل امکان ہے، وہ جو بھی ہے. ام خلقوا من غیر شیء. تو لہٰذا اس سے یہ بات خود واضح نہیں ہو گئی کہ جو لوگ الٹا سیدھا اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ بے عقلی کا سوال ہو گیا. کیسے بے عقلی کا سوال ہوا؟ بھائی اس لیے بے عقلی کا سوال ہو گیا کہ اگر یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا تو پھر تو کسی شے کا وجود ہی نہیں ہوگا. کوئی وجود ایسا ہونا چاہیے جس کا وجود ذاتی ہو. آپ کہیں چلو کائنات ہی کا وجود ذاتی مان لیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو ہم کہیں گے کہ کائنات کے اوپر کچھ علامات حدوث ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو حادث ہے. اس میں تو حوادث آ رہے ہیں. حوادث کا کیا انفینٹ ماضی میں سلسلہ ہو سکتا ہے؟ انفینٹ کو انسان تصور ہی نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ
تصور تو کر لیتا ہے، اس کا خارجی وجود نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو ایک بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے مالا نہایا ہو، انفینٹ ریگریشن ہو بالفرض، تو میرا وجود یہ نہیں بتا رہا کہ وہ انفینٹ ریگریشن ختم ہو گئی، انفائنائٹ جو ہے وہ کراس ہو گیا۔ نہیں، خود ہی سوچیے، یعنی میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، میرے سے پیچھے کیا ہے؟ انفائنائٹ ایک سلسلہ ہے، ایسے ہی۔ تو اب یہاں تک بات کیسے پہنچی ہے؟ یہ انفائنائٹ کیسے کراس ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی میں اس وقت موجود ہوں، میرے سے پیچھے کیا ہے؟ سلسلہ حوادث انفائنائٹ۔ تو جو انفائنائٹ ہے، مالا نہایا کیف انتہت حتی وجدت انا، وہ مالا نہایا کیسے کراس ہوا کہ میں وجود میں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ دوسرا بیان کرنے کا طریقہ ہے، میرا وجود بتا رہا ہے کہ میرے سے قبل مالا نہایا ہو نہیں سکتا۔ اگر میرے سے قبل مالا نہایا ہوتا تو میں نہ ہوتا، کیونکہ وہ مالا نہایا کراس ہوتا تو میں ہوتا، اور مالا نہایا تو کراس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے لہا نہایا، لہذا جو فرض کیا گیا تھا وہ فرض باطل قرار پایا۔ وہ فرض کیا قرار پایا؟ باطل۔ تو بات واضح ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کہ ام خلقوا من غیر خالق۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے سرکل کیا ہو، دور ہے نا دوسرا، سمجھ نہیں؟ سرکل کیا ہے، یعنی بار بار کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بالکل، وہ تو ہو رہی، ایک سرکل ایک حادث ہے، اس سے قبل ایک سرکل ایک حادث ہے، اس سے قبل ایک سرکل ایک حادث ہے۔ تو یہ سلسلہ جو حوادث کا ہے، مالا نہایا نہیں، ایک سرکل میں چلے، آپ کے ایک سرکل ہے، اس میں ایک سرکل ہے، ایسے ہی ہے، اس میں بھی ایک سرکل ہوگا نا جو کائنات ہے، ایک حادث ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک حادث یہاں پہنچ کے یہ والا حادث جو ہے جو آخری تھا ادھر سے، وہ سبب بنا اس حادث کا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان دی اینڈ تو وہی ہوا، دور لازم آ گیا نا، یعنی سرکولر ریزننگ لازم آ گئی کہ بھئی ایک شے اپنے ہی وجود کا سبب بنی کیسے، کیونکہ یہ جو ہے ادھر والا پوائنٹ، یہ اس کا سبب بنے گا، یہ جا کے آگے اس کا سبب بنے گا، یعنی ایسے ہی ہوگا نا، دور لازم آئے گا کہ نہیں؟ یعنی اگر اس دائرے میں یہ جگہ اس کا سبب ہے اور یہ سبب اس کا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی ایک شے جو ہے وہ اپنے وجود کا سبب بن جائے، یہ سرکولر ریزننگ، یہی سرکولر ریزننگ، یعنی ام ہم الخالقون میں علماء نے کہا کہ اس میں دور کا انکار ہے، ام خلقوا من غیر شیء میں تسلسل کا انکار ہے، تسلسل بھی باطل، دور بھی باطل۔ تو لہذا جب تسلسل بھی باطل ہوا، دور بھی باطل ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ بل لا یوقنون، یعنی پھر یہ مانتے نہیں ہے سب، ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون۔ باقی ایک تفسیر اس کی اور بھی، وہ یہ کہ ام خلقوا من غیر شیء ای من غیر حکمت و مقصد، یا جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی کیا یہ بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے پیدا ہو گئے؟ یعنی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی یہ معنی بھی بیان کیا، اور پھر کہا ام ہم الخالقون، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو ہم خود اپنا مقصد وجود طے کریں گے۔ بات واضح، ام خلقوا من غیر غرض مقصد سبب او حکمت ام هم الخالقون لانفسهم اذا كانوا خالقین لانفسهم فهم يحددون مقصد وجودهم، تو اپنا مقصد وجود خود طے کریں۔ یہ تفسیر مرجوح ہے، راجح کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی کیا انہوں نے پیدا کیے ہیں زمین و آسمان؟ بل لا یوقنون۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، مانتے نہیں۔ اب کس بات پہ یقین نہیں رکھتے ہے جی؟ سوال ہے، یعنی بل لا یوقنون، جو چیزیں بتائی گئی ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جس پر وہ یقین نہیں رکھتے؟ اصلا تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خلق السماوات والارض۔ تو علماء نے کہا بل لا یوقنون کا مطلب ہے، جو بات کے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو اصلا نہیں مانتے، یعنی بل لا یوقنون کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ یہ توحید ربوبیت مان رہے ہوتے اپنے خیال میں، اس میں سچے ہوتے، تو لازماً خدا ہی کی عبادت کرتے اور خدا کو ہر شے پر قادر مانتے،
لہذا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ صرف ان کے ہاں مسئلہ توحید الوہیت میں تھا، توحید ربوبیت میں نہیں تھا، یہ دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے اصلاً. بل لا یوقنون، اصلاً تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے، بس ایسے ہی خام خیالی سی ہے. بات واضح. تو کیا فرمایا؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزائن ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں پہلے تو استدلال ہو گیا نا توحید پر اور بعث بعد الموت پر، ایسے ہی تھا. اب کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اچھا اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہے تو پھر فلاں فلاں کو بنانا چاہیے تھا، ان کو کیوں نبی بنایا؟ کہتے تھے. تو یہاں جو ترتیب آ رہی ہے نا، آپ کہیں گے اس میں آپس میں ربط نظر نہیں آ رہا، وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اقوال شنیعہ کا بیان کر رہے ہیں، جو بیہودہ باتیں تھیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. بیہودہ باتوں میں سے ایک بیہودہ بات کیا ہے؟ فلاں فلاں کو نبی ہونا چاہیے، فلاں کو نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ یہ تقسیم کرتے پھریں؟ بات واضح. ام ہم المسیطرون، یہاں علماء نے کہا ام ہم المسیطرون علی العالم، یعنی کائنات بنائی تو انہوں نے نہیں ہے لیکن تدبیر امر یہ کرتے ہیں، تو جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے محروم کریں. کیا یہ غالب ہیں؟ ام ہم المسیطرون. آپ کے ہاں سین اور صاد دونوں لکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حفص اور عاصم جو ہے ان سے دونوں قراءتیں مروی ہیں، صاد کے ساتھ بھی، سین کے ساتھ. بعض متواتر قراءتیں صرف سین کے ساتھ ہیں. مسی، یعنی اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ام ہم المسیطرون. کیونکہ آگے تو آ رہا ہے تو سین کو پتلا پڑھنا اور تو کو موٹا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو لہذا اس کو حفظ نے دونوں طریقے پڑھ لیا، مسیطرون. اور تیسری متواتر قراءت بہت مشکل سی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہے کہ صاد اور زے کے درمیانی ایک کیفیت ہے. وہ بعض قراءات میں آپ سنیں گے بھی اس کو کہ ام ہم المسیطرون، مسیطرون. تو تھوڑی سی زے کی آواز ہے، تھوڑی سی صاد کی آواز ہے. سیطرہ یسیطرون، سیطرۃ کا مطلب ہے ہیمنہ اور غلبہ. تو ام ہم المسیطرون. ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ سنتے ہیں؟ فیہ میں اصل میں کیا ہے؟ صاعدین فیہ، کہ کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں. چڑھنے کا مفہوم کہاں سے ہے؟ یستمعون کے ساتھ جو فیہ کا صلہ آیا اس سے یستمعون صاعدین فیہ، جس سیڑھی میں چڑھ کر یہ سنتے ہیں. تو انہوں نے سن لیا ہے فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں مثلا کہ فلاں نبی ہے اور فلاں نبی نہیں ہے. یعنی وہ کہیں کہ ہم بانٹتے تو نہیں ہیں نبوت، بانٹتا تو خدا ہی ہے، لیکن ہمیں نا غیب کی خبر ایک معلوم ہو گئی ہے، وہ ہم نے سیڑھی پر چڑھ کے سن لی کہ یہ نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام لہم سلم، تو کوئی سلم ہے ان کی، یستمعون فی، جس پہ چڑھ کر یہ سنتے ہوں. اچھا فلیأتی مستمعہم، اگر یہ ان کا دعویٰ ہے تو فا کیا ہے؟ فلیأتی مستمعہم، تو پس چاہیے کہ ان کا سننے والا لے آئے. کس کو لے کر آئے؟ بسلطان مبین، ایک واضح دلیل لے کر آئے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے نہیں سنا، لیکن بڑی اہم بات ہے. عثمان صاحب آپ میرے سے اگر یہ کہیں کہ میں نے غیب کی خبر سن لی، تو میں ٹھیک ہے سن لی، اب کوئی دلیل دے، بتائیں کیا ہے، گواہی کیا ہے، کوئی سلطان ہو، کوئی حجت ہو، ایسے ہی ہوگا. تو دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک کرتے رہو، دلیل لے کر. فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، یہ بہت مطلب جیسے ایک منہج دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے دعوے کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ میری اجازت دی ہے، ویسے اجازت نہیں دی، مراد ہے جو مرضی دعویٰ کرو لیکن سلطان لے کر آؤ. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ دعویٰ بے پر کی ہے جس کو اڑایا گیا. تو فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین. اس کا مطلب کیا؟ سین طہ، یہ اصل میں نا رباعی مجرد سے ملحق، یعنی ایک رباعی مجرد ہوتا ہے، ایک ملحق بھی رباعی مجرد ہوتا ہے. ملحق بھی رباعی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن جیسے دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ فعللہ ہے، یعنی رباعی مجرد کیا ہے؟ فعللہ یفعلل فعللۃ، لیکن فعللہ نہیں ہے وزن، بلکہ کیا ہے؟ فیعل، یعنی فیعل یفعل فیعلۃ. تو اب یہ یا جو ہے یہ زائد ہے، یہ مادے کا حصہ نہیں ہے، تو وزن فعللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟
فیعل، تو سیطر یسیطر سیطرۃ. اس کے بعد فرمایا کہ ام لہ البنات ولکم البنون. اب بظاہر اس کا تعلق عجیب سا لگتا ہے کہ بیچ میں ام لہ البنات ولکم البنون کیسے آ گئی. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے جیسے کچھ علماء نے جواب دیا کہ یہ ان کے اقوال شنیعہ کا بیان ہے، فضول باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک فضول بات کیا ہے؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا تمہارے لیے اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس قول پر کھڑا ہو اس کی عقل کتنی مت ماری گئی ہوگی. کیا وہ طے کرے گا ان معاملات کو کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے کس کو نہیں ملنی چاہیے؟ کیا وہ بتائے گا کہ اللہ قادر ہے اعادے پر یا قادر نہیں ہے اعادے پر؟ جو اس قول شنی اور ایک احمقانہ بات کو مانتا ہو تو کیا اس کو عقلاء میں شمار کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک رد بیان ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ام لہ البنات یعنی ان کی عقل کی صفاحت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے ام لہ البنات ولکم البنون. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صفت کمال کو جس کو تم صفت کمال سمجھتے ہو اس کو اپنے لیے ثابت کرتے ہو، خدا کے لیے ثابت نہیں کرتے. تو ام لہ البنات ولکم البنون. اس کے بعد ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بھئی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطلب کوئی اجرت ایسی مانگ لی ہے کہ جس پر یہ قادر نہیں ہے، لہذا انکار کرنے پر مجبور ہو گئے. تو پوچھا ام تسألوہم اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ اور اجرن کی تنکیر جیسے بہت اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر مانگ لیا آپ نے. وہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ فہم من مغرم مثقل، تو وہ اجر کبیر ہی کی صورت میں ہو سکتا. تو فہم یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فا عطف کا ہے لیکن اس کا ترتب ہے، یعنی ام تسألوہم اجرا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فہم، تو پس وہ من مغرم، من سببیہ ہے، بسبب مغرم، وہ جو چٹی پڑ گئی ان کے اوپر، توان پڑ گیا. مغرم کیا ہے؟ مصدر میمی، غریم یغرم غراما و مغرما، غریم یغرم غراما و مغرما. تو اس تاوان کے باعث یہ مثقلون بوجھل ہو رہے ہیں. اثقل یثقل اثقال سے اسم مفعول مثقلون. ٹھیک ہے. حضرت تھانوی نے کیا بیان کیا ام لہ البنات ولکم البنون کا؟ یعنی یہ مبتدعین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پیچھے جو ہے وہ ہے کہ قوم میں جو وہاں کی باتیں سناتا ہو وہ اس دعوت کو صاف دلیل پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ یہ شخص مشرف و وحی ہوا ہے، جیسے ہمارے نبی اپنی وحی پر دلائل خارقہ رکھتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بہن مجھے بھی نبوت ملی ہے، اس کو اس طرف پھیر دیا. آگے پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون کے متعلق کہا. ہاں ٹھیک، یعنی گویا توحید کی بات چل رہی ہے تو ان کی حماقتیں اور بیان کی جا رہی ہیں. یعنی ام لہ البنات ولکم البنون، ام تسألوہم، اب یہ بیان نبوت کا آ گیا. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو پس وہ اس چٹی یا توان کی وجہ سے کیا بھاری بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ترجمہ کیا؟ توان ان کو گرا مانتے ہیں. بس باقی یہ کہ مثقلون ویسے کیا ہے؟ یعنی بوجھل کیے جا رہے ہیں. یعنی مثقلون ویسے متعدی ہے، تو اثقل یثقل کا مطلب ہے بوجھل کرنا. تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس توان کی وجہ سے بہت بوجھل کر دیا گیا ہے، بوجھل کر دیا گیا ہے. یہ ہے کیا وجہ؟ ام تسألوہم اجر فہم من مغرم مثقلون. اس کے بعد فرمایا کہ یا پھر یہ نبوت اور اس تمام سلسلے سے مستغنی ہے اس لیے کہ غیب کی کنجی تو انہی کے پاس ہے. ام عندہم الغیب. آپ کہیں گے کس طرح کے سوال ہیں؟ تو اسی طرح کے سوالات آپ ابھی بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے تو ایسا لگے گا کہ غیب کی کنجی تو ان کے پاس ہے، وہی لکھتے ہیں، وہی لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، وہ بتاتے ہیں کون دوزخ میں جائے گا، وہی بتاتے ہیں کون اللہ کا ولی ہے، وہی بتاتے ہیں کون حزب اللہ میں سے ہے، کون حزب الشیطان میں سے ہے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو وہ کہہ دیتے ہیں ان کا لکھا خدا کا لکھا ہے، ان کا کہا خدا کا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ یعنی غیب ان کے کنٹرول میں ہے. اصل میں یہاں مفہوم کیا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، تو وہ غیب وہی خود لکھتے ہیں، یعنی وہ طے کرتے ہیں دنیا میں کیا ہونا ہے، تصرف ان کے پاس. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. اس کا ایک تعلق جیسے امام راضی علیہ الرحمہ یا کسی اور نے بیان کیا کہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ نتربص بہ ریب المنون،
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گویا نعوذ باللہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ اس کا جواب ہے، کیا انہیں معلوم ہے کہ یہ پہلے فوت ہوں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے؟ ان کو پتہ ہے کیا ان کے پاس غیب ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نتربصوا بی ریب المنون، ہو سکتا ہے ریب المنون تمہارے اوپر آ جائے، اور ایسے ہی ہوا، بس میدان بدر میں جو ہے وہ سب کے سب جا کے ڈھیر ہو گئے اور کھیت ہو گئے، تو کہا ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ لیکن اب یہ بالکل جیسے عربوں کے ہاں بھی اور بعد میں بھی یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جو ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے اور ایسی بے پر کی اڑائے اور غیب کی باتیں بتائے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ اس کی شان نزول کیا ہے، مطلب کیا ان سے اسپیسیفکلی مشرکین مکہ، دیکھیں مشرکین مکہ یہ مکی صورت ہے کل کی کل، اور سارے انہی کے مقالات، انہی کی بونگیاں ہیں، یہ خلاصہ یہ، یعنی وہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو جیسے امام راضی نے کہا نا کہ یہ سارا جو بیان ہے اس میں ضروری نہیں ایک کا دوسرے سے ربط ہو، یہ ان کے اقوال شنیعہ کا بیان ہے، وہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کا ایک بیان سار ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا، یا پھر ان کا ارادہ کچھ چال چلنے کا، یعنی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کس سے چال چلنا چاہتے ہیں؟ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا ارادہ اللہ کے رسول سے کوئی برا ہے؟ تو کر لیں، چال چل لیں، فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم وہی ہوں گے کیا؟ المکیدون، کادا یکیدو سے اس میں مفعول، یعنی قید انہی پر لوٹے گی۔ مکید کون ہے؟ جس کے خلاف چال چلی گئی، تو یہ تو اپنے خیال میں قائد ہیں، قائد نہیں، قائد چال چلنے والے، اصلاً یہ کون ہے؟ مکید، مکیدون۔ اچھا اس میں بھی وہ ایک ربط جو غالباً امام بھزاوی نے بیان کیا ہے کہ اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جیسے میں نے پیچھے کہا تھا نا قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے بارے میں موت کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جو لکھ رہے ہیں؟ اچھا پھر اگر غیب نہیں ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے لیے کوئی چال چل رہا ہے؟ یعنی اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے نتربصوا بہ ریب المنون، اب غیب تو ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم پہلے رخصت ہوں گے یا یہ رخصت ہوں گے، تو گویا ہم اپنی کوشش کر کے نعوذ باللہ انہیں دنیا سے رخصت کرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، ایسے ہی ہوگی، یعنی اگر یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، تو جو چال چلیں گے وہ چال انہی پر الٹی پڑے گی، وہ بازی ان پر پلٹ جائے گی، یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قید کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں مکر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں قید کے بارے میں اصل میں کہا کہ قید کمزور کی ہوتی ہے، مکر ضروری نہیں ہے کمزور کا، یعنی جو وہ آیت ہے نا سورہ یوسف کی ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، تو انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، وہاں علماء نے کہا کہ اصل میں ان کیدکن عظیم اس لیے کہا گیا کہ قید اصل میں کمزور چلتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے وہ اس کی کمزوری جتنی بڑھتی چلی جائے گی اس کی چال اتنی عظیم ہوتی چلی جائے گی، ایسا ہی ہے، کیونکہ جو قوی ہے اس کو قید کی ضرورت نہیں ہے، وہ مواجہہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اگر قائد، یعنی قائد تو نعوذ باللہ نہیں، مطلب قید کا لفظ استعمال کیا وہ تو علی سبیل المشاکلہ، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تو اکید کیدا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو عربی کا اسلوب ہے کہ قید کا جواب اس کو قید کہہ دیتے ہیں، برائی کے جواب کو برائی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ برائی کا جواب برائی ہوتی ہے، برائی کا جواب تو اچھا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو برائی کا بدلہ برائی جیسے ہم بھی بولتے ہیں، لیکن اگر میں برائی کا بدلہ شریعت کی حدود کے اندر دوں گا تو میں نے کوئی برائی نہیں کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلوب ہے، تو قید اصلاً کیا ہے؟ وہ مکر، یوں آپ کہہ سکتے ہیں وہ مکر جو کمزور کا ہوتا ہے، تو واللہ اعلم شاید یہ فرق ہے۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو چال چلی اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا. اس کی وجہ کیا آپ کہیں وہ کمزور تھے, وہ تو قوی تھے, وہ نحن عصبۃ, اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ اس طریقے پر کھلم کھلا مواجہہ کر ہی نہیں سکتے, ان کے والد صاحب موجود. تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. تو کدنا لِيُوسُفَ جو ہے وہ جیسے خفیہ تدبیر کے معنی میں, یعنی آپ کہیں گے قید کے اندر ایک مفہوم ہے ذوف کا اور ایک ہے خفیہ تدبیر کا بھی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہہ دیا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ, تو وہاں کیا مراد ہے؟ ہم نے یہ ایک خفیہ تدبیر کی, چال بھی اللہ کے لیے مناسب لفظ ہے, ایک خفیہ تدبیر کی. باقی اس میں ایک اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا. یہاں كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ, یوسف کے حق میں تدبیر تھی یا خلاف حق میں؟ تو وہاں جو بھائیوں کے لیے آیا وہاں کیا ہے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, وہاں بھی لکا ہے, تو وہ بھی حق میں تھی یا خلاف؟ حق میں تھی, خلاف تھی, نتیجہ حق میں تھی. ویسے تو خلاف ہی تھی, اپنے تئیں تو خلاف ہی تھی, لیکن اس میں گویا اشارہ حضرت یعقوب کیا کر رہے ہیں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. جب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا آپ کو اور آپ نے اس مرتبے پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے, تو وہ چالیں تو چلیں گے, وہ تو اصلاً خلاف ہی ہوں گی, لیکن بہرحال وہ چالیں ہی آپ کو اس مرتبے پر پہنچائیں گی. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بہرحال ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون, یا پھر خلاصہ یہ ہے کہ ان کا واقعی کوئی معبود ہے اللہ کے سوا, یعنی حقیقت نفس الامری میں کوئی معبود اللہ کے سوا ہے نہیں. یعنی دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا, اللہ کے سوا معبود اور ایک ہے اللہ کے سوا الہ کا ہونا, دونوں میں فرق یہ ہے کہ الہ ایسے الہ حق کے لیے بولا جاتا ہے, اور الہ کبھی آپ بول دیتے ہیں مطلق معبود کے لیے. خدا کے سوا معبود ہیں, لیکن خدا کے سوا کوئی بھی اگر معبود بنے گا تو کیا وہ الہ بن جائے گا, یعنی الہ حق بن جائے گا؟ وہ یہ نہیں ہوگا. عبادت تو ہو رہی ہے اور چیزوں کی, لیکن حقیقت نفس الامری میں کیا خدا کے سوا کوئی الہ موجود ہے؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو ایک بحث ہے نا منطق میں, ایک بہت تفصیلی بحث ہے جس پر لوگوں نے لکھا ہے, اختلاف ہے, وہ الہ کا لفظ کلی ہے یا جزئی ہے, ایک طویل بحث ہے. الہ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے, کلی ہے یا جزئی؟ تو اس میں مناطقہ کی اکثریت کا خیال ہے کہ کلی ہے, کلی. اس کا مطلب کیا ہے الہ کے لفظ کلی ہو؟ اللہ کی بات نہیں ہو رہی. الہ کا مطلب یہ ہوا الہ ہر وہ اس کو کہہ دیتے ہیں جس کی عبادت ہو رہی ہو, چاہے وہ الہ حق ہو یا نہ ہو. وہ کون ہے؟ اس اعتبار سے الہ کلی ہوئی نا, کہ اس کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا, اس پر بھی ہو جائے گا, اس پر بھی ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے, اس کی بھی ہو رہی ہے, اس کی بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر الہ سے مراد الہ لیا جائے گا تو وہ کلی نہیں ہے, یعنی اللہ کلی نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ تو ایک ہستی ہے بس, بات واضح ہے. تو ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان کا کوئی معبود اللہ کے سوا واقعتاً ہے؟ تو یہاں الہ ہم کس معنی میں لیں گے؟ الہ حق, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا. دیکھیں قرآن مجید میں آیا دوسری جگہوں پہ کسفاً, فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ. اسی طریقے پر آیا سورہ بنی اسرائیل میں او تسقط السماء علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. جہاں تک کسف کا تعلق ہے, کسف ساگ سین کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ. اس کے بارے میں اتفاق یہ ہے کہ وہ کسفتن کی جمع, اس کی جمع ہے کسفتن کی. جہاں تک سین کے اوپر سکون کا تعلق ہے, اس میں اہل لغت کی دونوں آرا موجود ہیں کہ یہ کسفتن کی جمع ہے یا یہ واحد ہے کسفتن کے معنی میں. زیادہ قوی بات یہ ہے کہ سین کے اوپر سکون کے ساتھ یہ واحد, ایک ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے, ٹکڑوں کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا, کاف سین فا کا جو مادہ ہے وہ اصلاً کس کے لیے آتا ہے؟ کاٹنے کے لیے آتا ہے. اس کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک شے جو کامل ہو اس کا ایک جز الگ ہو جائے, اسی کو ہم کہتے ہیں نا ٹکڑا. سورج کا جو وہ ہوتا ہے سورج گھیرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسوف. تو وہ بھی کسوف اسی سے, انکسفت الشمس. تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ سورج کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا, سورج کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آ رہا. تو کسف یکسف کا مطلب یہ ٹکڑا جدا کرنا. تو فَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا,
اور اس میں دلیل کیا ہے کہ علماء نے کہا قسم من السماء اگر جمع ہوتا تو زیادہ قوی کیا تھا ساقطتاً، یہاں کیا ہے وَإِن يَرَوْا قِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا تو کیا ہوگا یقولوا سحاب مرکوم، پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو سحاب مرکوم ہے، ایک بادل آ رہا ہے جس کے اوپر ایک اور بادل ہے، اس کے اوپر ایک اور بادل ہے، مرکوم رکب یرکم و رکمن کا مطلب ہے ڈھیر لگانا۔ یہ معنی تو اس کے ہے جیسے انہوں نے کہا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، انہوں نے عذاب کو دیکھ کر کہا یہ تو ایک بادل ہے جو برسانے کے لیے آ رہا ہے، بل ہوا مستعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، تو یہاں بھی کیا وہ کہیں گے کہ نہیں یہ آسمان و آسمان کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک بادل آ رہا ہے، ذرا نیچے بھی آ جاتے ہیں بادل، تو سحاب مرکوم یہ نیچے آیا گا، اس کے اوپر اور بادل ہے، اس کے اوپر اور بادل، سمجھ آ رہی؟ اچھا آپ کہیں گے یہاں کسفن کا ذکر ہی تو کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا فاسقط علینا کسفا من السماء، تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم بالفرض گرا بھی دینا تو انہوں نے توجیہ کرنی ہے تو ہمیں کچھ اور لگ رہا ہے، قالوا سحاب مرکوم، سمجھ آ رہا ہے؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، اس کی دو قرأت ہیں متواتر، یصعقون و یصعقون، تو چھوڑیے انہیں، یہ جو ذرهم آتا ہے مطلب عدم التفات کے لیے آتا ہے، اب ان کی فضول باتوں کی طرف التفات نہ کیجیے، حتیٰ کب تک التفات نہ کیجیے، حتیٰ یلاقوا یومهم الذی، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے، اپنے دن سے مراد الاضافہ لعدم الملازمہ، تو ان کا دن تو نہیں ہے، وہ مراد ہے وہ دن کہ جس دن ان کا حساب ہونا ہے، یلاقوا یومهم الذی فیہ یصعقون، جس دن انہیں ہلاک کیا جائے گا، لیکن اصعق یصعق اسعاق کہتے ہیں صاعقہ گرا دینا یعنی ہلاک کرنا، تو یصعقون کیا ہوگا اس سے مجہول نہیں ہوگا نا، یصعق سے مجہول کیا ہوگا یصعق، تو پھر کیا ہوگا یومهم الذی فیہ یصعقون، جس دن یہ ہلاک کیے جاویں گے، یہ ترجمہ ہماری قرأت کے اعتبار سے ہو جائے گا، اور اگر دوسری قرأت لیں تو یصعقون کیا ہے صاعقہ یصعق ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو پھر ہوگا الذی فیہ یصعقون، جس دن یہ ہلاک ہو جائے گا۔ بات ایک ہی، پہلے ترجمے میں تھا جس دن ہلاک کیے جاویں گے، دوسرے ترجمے میں ہے جس دن ہلاک ہو جاویں گے، بے ہوش بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں ہلاکت مفہوم ہے، جو ہے نا ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، بے ہوشی مراد نہیں ہلاکت مراد، کل ہاں وخر موسیٰ صاعقہ، نہیں صاعقہ جو ہے وہ بے ہوشی کے لیے آ سکتا ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہاں جو بے ہوشی ہے وہ بے ہوشی نہیں ہے، وہ ہلاکت ہے، حتیٰ یعنی سور پھونکا جائے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گا۔ ساقط ہے اوپر سے سقط ہے، اس کو تو مطلب ہے گرنا، ہاں تو وہ مراد ہے کہ آسمان سے جو ٹکڑا آئے گا وہ گرتا ہوا نظر آئے گا، گرتا ہوا نظر آئے گا تو گویا وہ قریب آ رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ بادل بھی تو قریب آ جاتے ہیں، تو بہت گھنے بادل ہوتے ہیں، وہ کافی نیچے آ جاتے ہیں، اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے تھے اوپر بھی، اور کچھ بالکل نیچے پھر رہے تھے، جیسا لاہور میں بھی کئی دفعہ جیسے اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں کہ بادل بالکل نیچے، کلر کہار کی پہاڑیاں تو ڈھک جاتی ہیں بادلوں سے، اتنے نیچے آئے ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے ساقطا، یعنی وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ساقطا، اور یہ ساقطا اسم الفاعل کا تو اس میں حال کا مفہوم ہو گیا، بس وہ آسمان سے اس ٹکڑے کو گرتے ہوئے، گرے ہوئے ٹکڑے کو نہیں، گرتے ہوئے ٹکڑے کو دیکھیں گے تو یقولوا سحاب مرکوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه، یعنی جس دن ہی کی ضمیر واپس یوم کی طرف، یصعقون یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، یہ جو قید وغیرہ ابھی چل رہے ہیں نا، یریدون کیدا، تو اس دن تو ان کی کوئی قید انہیں غنی نہیں کرے گی، ان کے کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، عذابًا منصوب ہے اِنَّا کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور بے شک ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، کس کے سوا؟ دون ذالک میں ذالک کا مشار الیہ کون ہے؟ کون ہے مشار الیہ؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم، وہ دن جس دن ان پر ایک عذاب پڑے گا اس کے سوا بھی عذاب ہے، اس لیے بہت سے علماء نے یہاں سے عذاب قبر پر استدلال کیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ ما قبل ذالک الیوم بھی عذاب ہے، تو وہ دون ذالک کیا ہوا؟ عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ دنیا میں جو ان پر عذاب آئے ہیں جیسے غزوہ بدر کے موقع پر، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی قیامت تو ابھی آنی ہے بعد میں، اس سے ما قبل بھی عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، دون ذالک میں علماء نے کہا دون ذالک میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کے سوا،
یعنی دون ذالک، لیکن دون کے اندر چونکہ مفہوم کمتر کا بھی ہوتا ہے، تو کچھ علماء نے کہا کہ اس سے کمتر عذاب، اور واقعی جو عذاب نعوذ باللہ قیامت کے دن ہے، ما قبل کے عذاب اس سے کمتر، تو عذاباً دون ذالک، کچھ اس سے کمتر عذاب اس سے پہلے بھی ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لیکن دون العذاب الاکبر، وہاں بھی کیا عذاب اکبر سے کچھ کم۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیا خوبصورت اختتام ہے صورت کا، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی خاطر یا اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، لام علت بھی ہو سکتا ہے، ای من اجل حکم ربک، آپ کے رب نے کہہ دیا تو آپ صبر کریں۔ صبر اس لیے نہیں کرنا کہ میں بہت قوی ہوں اور میں برداشت کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں، آپ کے رب نے فرمایا تو صبر کرنے کرنا، وَاصْبِرْ لی حکم ربک، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے وَاصْبِرْ الی حکم ربک، آپ صبر کیجئے جب تک آپ کے رب کا حکم نہیں آ جاتا۔ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو قتال کا حکم دے دیا جائے، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ممکن، لیکن ابھی تو نہیں ہے، جب تک نہیں ہے اس وقت کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، آنکھوں میں، یعنی امام بزابی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جیسے آئین، ویسے تو آئین ہے، تو آئین کو جمع کیوں کیا، یعنی آنکھیں، اس سے ایک تو بات واضح ہو گئی کہ آنکھوں سے مراد آنکھیں نہیں ہیں اصلا، اور کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہاں عین کا لفظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پچھلے دنوں ایک یونس صاحب نے شاید سوال کیا تھا کہ جمع کیوں آتا ہے، اور کبھی تو دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے عین کی نسبت اپنی ذات کی طرف، واحد کی طرف کی تو وہاں عینی کر دیا، اور جہاں نا کی طرف کی تو عینی نہ کر دیا، مطلب وہاں کہتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اعینی مناسب نہیں لگ رہا، اور اعیننا کیونکہ جمع کی طرف اشارہ ہے، تو اصل میں تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی ہی صفات، یعنی صرف سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے، کوئی صفات الگ سے تو نہیں حفاظت کرتی، لیکن کتنی ہی صفات ہیں اللہ، آپ اللہ کے علم میں ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی ہدایت کر رہا ہے، آپ کے لیے مشکلات آسان، سب اعیننا ہے، اور فرماتے ہیں اعین کی جمع میں اشارہ ہے کہ اسباب حفظ بہت زیادہ ہیں، ایک سبب حفظ نہیں ہے، حفاظت کا ایک سبب نہیں ہے بلکہ اسباب حفظ بہت سے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سمجھاری، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، کب؟ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں۔ اس سے کیا مراد لی گئی؟ ایک مراد یہ لی گئی حِينَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِكَ، جب آپ اپنے بستر سے کھڑے ہوں، اکثر میں یہ مراد دی، یعنی رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام اللیل کے لیے من فراشکا، تو آپ کیا کیجئے، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ بعض نے کہا کہ عبادت مراد، یعنی حین تقوم من فراشکا فتصلی، تو صلاۃ کے لیے قرآن مجید میں جا بجا سبح بحمد ربک کہا جاتا ہے، تو جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ بعض نے کہا کہ وہ کچھ نے اس کو اس مجلس والی حدیث پر بیان کیا کہ من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغط، کہ کوئی جس مجلس میں بیٹھے اور اس میں کافی الٹی سیدھی اس نے باتیں کی ہوں، تو فلیقل قبل ان یقوم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو یہ کیا ہو جائے گا، کفارۃ لما کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجلس میں ہوا تھا اس کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے حین تقوم من المجلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ جو آپ نے فرمایا، لیکن وہ تعلیم ہے اس میں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی حِينَ تَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ۔ بعض نے کہا کہ قیام اللیل مراد نہیں ہے، مطلقاً قیام مراد ہے، جیسے آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں تو مطلب جیسے کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جو بھی حرکت انسان بدل رہا ہے نا، اس حرکت پر خدا کا ذکر کیا جائے، یعنی اذا کان قاعدا فقام تو فلیذکر اللہ، وَإِذَا كَانَ قَائِمًا فَقَعَدْ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں بڑوں کا طریقہ اسی طرح ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اس طرح پڑھ کے بیٹھ گئے، مطلب جیسے ہر حرکت و سکنات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، ٹھیک ہے، دونوں معنی آ گئے، نماز تہجد والا بھی آ گیا، سب معنی بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں،
یعنی کیونکہ اللہ میاں نے تقوم کے بعد اس کا متعلق بتائے، یعنی حین تقوم من ماذا، حین تقوم من المقعد او من المجلس او من فراشک او واللہ اعلم۔ حضرت حنوی نے کیا کہا؟ اٹھتے وقت یعنی مجلس سے یا سونے سے اٹھتے وقت مثلا تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، ابھی مکمل نہیں ہو رہا، ہاں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات، من اللیل کا کیا مطلب ہوا؟ من اللیل کا مطلب ہے وَمِنْ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے اوقات اور رات کے آناء میں بھی کیا کریں؟ فَسَبِّحْهُ، اسی کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو جیسے جن لوگوں نے کہا نا کہ تقوم سے مراد تقوم من المجلس، انہوں نے کہا جیسے رات کا ذکر تو آگے آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، تو بعض نے کہا نہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ میں صلاۃ عشاء ہو سکتی ہے، واللہ اعلم، لیکن رات کو بھی تسبیح بیان کریں۔ اور کب کیجئے؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، وقت ادبار النجوم، ٹھیک ہے، ادبار کیا ہے؟ پیٹ پھیرنا، مصدر ہے، تو مصدر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے تھوڑا سا محذوف مانیں گے نا کہ ادبار النجوم کے وقت تسبیح بیان کریں، تو ادبار النجوم کا وقت کون سا ہوگا؟ وہ فجر کا ہوگا، وہ سحری کا وقت ہوگا، جب آہستہ آہستہ ستارے جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ میں تو گویا ابتدائی رات ہو جائے گی یا تہجد کا وقت ہو جائے گا، اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ میں وَبِالْأَسْحَارِ جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ ادبار النجوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورۃ طور مکمل۔